السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ عربی گرامر کے فرسٹ لیسن میں ہم نے کلمہ کی 3 اقسام پڑھی تھیں: اسم، فعل، حرف۔ کلمہ کا دوسرا جزو فعل ہے، وہ لفظ جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا مفہوم پایا جائے اور اس میں زمانہ بھی شامل ہو، فعل کہلاتا ہے، یعنی ایکشن ود ریفرنس آف ٹائم۔ اردو اور انگلش میں کام کرنے کے لحاظ سے 3 زمانے پائے جاتے ہیں: ماضی یعنی پاسٹ، وینٹ گیا، حال یعنی پریزنٹ، گوئنگ جا رہا ہے، مستقبل یعنی فیوچر، ول گو جائے گا۔ جبکہ عربی زبان میں ان تینوں زمانوں کے لیے صرف 2 فعل استعمال ہوتے ہیں۔ فعل ماضی گزرے زمانے کے لیے خلق، پیدا کیا اس نے، نزل، نازل ہوا وہ۔ فعل مضارع حال اور مستقبل کے لیے یخلق، پیدا کرتا ہے، کرے گا وہ۔ اسم کی طرح فعل کے بھی وزن ہوتے ہیں۔ کوئی بھی فعل بنانے کے لیے 3 چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے: مادہ یعنی روٹ ورڈ، جیسے فا، عین، لام، وہ مواد یا میٹیریل جس سے فعل وجود میں آتا ہے۔ مادہ عام طور پر 3 حروف کا ہوتا ہے۔ پہلے حرف کو فا کلمہ، دوسرے کو عین کلمہ اور تیسرے کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ دوسرا وزن، مولڈ، جیسے یفعلو، یعنی وہ وزن جس میں مادہ ڈالا جاتا ہے۔ وزن کے لیے عربی زبان میں 3 حروف فا، عین، لام مقرر ہے۔ تیسرا ڈوئر یعنی کرنے والا، جیسے یفعلون، یعنی فعل کی وہ شکل جو مادے کو مولڈ میں ڈال کر کرنے والے کے لحاظ سے بنتی ہے۔ ہم اپنی آسانی کے لیے فعل کا آغاز فعل مضارع سے کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے پارہ الف لام میم میں سے یا سے شروع ہونے والے اور واو نون پر ختم ہونے والے وہ الفاظ نکالیں جن کے بیچ میں صرف 3 حروف ہوں۔ تو اس طرح کی مثالیں ملیں گی: یسجدون، یظلمون، یقطعون، یشکرون، یکذبون، یجعلون، یکفرون، یکسبون، یحزنون۔ لیکن یہ سب فعل مضارع ہیں۔ یہ سارے کے سارے اس مولڈ یفعلون سے ملتے ہیں۔ ہم نے وہ الفاظ نکالنے تھے جو یا سے شروع ہوتے ہوں، واو نون پر ختم ہوتے ہوں، درمیان میں کوئی بھی 3 حروف یا لیٹرز ہوں، یا علامت مضارع ہے جس سے زمانہ معلوم ہو رہا ہے، یعنی حال اور مستقبل۔ آخر میں واو نون ہے جو جمع مذکر کی علامت ہے، یعنی کرنے والے، ڈوئرز۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ میل پلورل کے لیے ہے۔ درمیان میں کیا رہ گیا؟
فا عین لام جو کہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اس سے اس کا ایکشن کام پتہ چلے گا۔ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ فعل مضارع ہے تو ہمیں ٹائم، پریزنٹ اور فیوچر، جب واو نون کو دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ میل پلورل کے لیے ہے، اس کو وہ کرنے والے ہیں۔ دو چیزیں مل گئی۔ اب رہ گیا کام یعنی ایکشن جو کہ اس روٹ ورڈ سے پتہ چلتا ہے۔ فا عین لام کا ایکشن میں معنی ہوتا ہے کرنا، اور کر کون رہا ہے؟ یہ وہ سب کر رہے ہیں۔ واو نون بتا رہا ہے کہ وہ سب ہیں۔ ترجمہ کرتے ہیں، کریں گے وہ سب۔ اسی طرح یشکرون کا ترجمہ شکر کرتے ہیں، کریں گے وہ سب۔ یظلمون سے ظلم کرتے ہیں، کریں گے وہ سب۔ یسجدون سجدہ کرتے ہیں، کریں گے وہ سب۔ یکفرون کفر کرتے ہیں، کریں گے وہ سب۔ ان افعال میں جو وزن بن رہے ہیں وہ ہے یفعلون، یفعلون، یفعلون۔ آپ نے نوٹ کیا یہ جو 3 وزن ہیں ان میں صرف عین کلمہ کی حرکت فرق ہے، لیکن یہ سب فعل مضارع ہیں۔ ان سب مثالوں میں کام کرنے والے وہی ہیں، یعنی جمع مذکر، اور زمانہ بھی وہی ہے، یعنی حال اور مستقبل۔ صرف مادہ یا روٹ کا فرق ہے جس کی وجہ سے کام بدل گیا۔ یہی کام دوسرے لوگ مثلاً ہم، آپ، وہ، میں سب کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ان سب کام کرنے والوں کے لحاظ سے فعل مضارع کی شکلیں کیا ہوں گی۔ ہم اسم ضمیر کے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ عربی میں جنس، عدد، غائب، حاضر، متکلم کے لحاظ سے 14 ضمائر ہوتے ہیں۔ اس طرح کام کرنے والوں کے لحاظ سے بھی ہمارے پاس 14 مختلف لوگوں کی چوائس ہے۔ ہم ان میں سے صرف 6 لیں گے کیونکہ قرآن میں زیادہ تر یہی آتے ہیں، یعنی ہوا وہ ایک، ہم وہ سب، انتا تم ایک، انتم تم سب، انا میں، نحنو ہم سب۔ اس پیٹرن پر ہم فعل مضارع لیں یعبدون ہم کے لیے، عبادت کرتے ہیں، کریں گے وہ سب۔ اگر شروع میں یا کی جگہ تا لگا دیں تو بنے گا تعبدون، انتم کے لیے، عبادت کرتے ہو، کرو گے تم سب۔ اگر واو نون ہٹا دیں تو رہ جائے گا یعبدو، ہوا کے لیے، عبادت کرتا ہے، کرے گا وہ۔ اسی میں یا کی جگہ تا لگا دیں، تعبدو انتا کے لیے، عبادت کرتے ہو، کرو گے تم ایک۔ اگر شروع میں الف لگا دیں، اعبدو انا کے لیے، عبادت کرتی ہوں، کروں گی میں۔ اگر شروع میں نون لگائیں، نعبدو نحنو کے لیے، عبادت کرتے ہیں، کریں گے ہم سب۔ یہ فعل مضارع یا، تا، الف نون سے شروع ہو رہے ہیں۔ فعل مضارع کو یتان یا اتنی
سے شروع ہونے والے انہی الفاظ سے پہچانتے ہیں۔ بس اتنی سی تو بات ہے۔ ان 6 فعل مضارع کی مثالیں بار بار دیکھ کر ان کی پہچان پکی ہو جائے گی تو دوسرے ڈوئرز کے فعل بھی الگ پہچانے جا سکیں گے۔ فعل کی گردان تو ہوا کے فعل سے شروع ہوتی ہے، لیکن ہم نے ہم اور انتم سے یہ سیکھنا شروع کیا کہ ان کے فعل مضارع زیادہ آسانی سے نظر آ جاتے ہیں۔ اس طرح فعل مضارع کے 3 وزن ہوتے ہیں: یفعل، یفعل، یفعل۔ تینوں میں فرق صرف عین کلمہ کی حرکت کا ہے، یعنی عین کلمہ پر پیش، زبر، زیر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے۔ کس فعل میں عین کلمہ پر کون سی حرکت ہوگی، اس کے لیے ڈکشنری سے رجوع کرنا ہوگا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ فعل کی اوریجنل سپیلنگ ہے۔ فعل مضارع کو نفی میں لانا ہو تو شروع میں حرف لا لگا دیتے ہیں، اس کو لائے نفی کہتے ہیں۔ یفعل کرتا ہے، کرے گا، وہ ایک۔ لا یفعل نہیں کرتا ہے، نہیں کرے گا، وہ ایک۔ سین یا سوف بھی 2 حروف ہیں۔ یہ حرف جب فعل مضارع کے ساتھ آئیں تو اس کے معنی کو صرف مستقبل کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں۔ ان کو حرف استقبال کہتے ہیں۔ یعلم جانتا ہے، جانے گا، وہ ایک۔ سیعلم ضرور جان لے گا، وہ ایک۔ سوف یعلم ان قریب جان لے گا، وہ ایک۔ انشاءاللہ آئندہ ہم ان کی مزید تفصیل دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔